یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کی طرف کیسے آیا جائے طاہر صاحب؟ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے درمیان فورم موجود ہیں ڈائیلاگ کے. پاکستان افغانستان جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ موجود ہے اور طالبان حکومت میں بنی ہے. پھر جب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے 19 اپریل کو تو دونوں نے ایک میکنزم پہ کہ فیوچر میں مستقبل میں ہمارا ڈائیلاگ اور سسٹم یہ کیسے ہوگا، تو ایک لحاظ سے ایک نظام موجود ہے. اب اگر ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اور منصور صاحب نے بڑے اچھے انداز میں پورے وہ سفارتی الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ان کو یوز نہیں کریں گے، مایوسی تو ہے، وہ تو ہم نے بار بار کہا کہ یہاں مایوسی اور جینون مایوسی ہے، جینون کنسرن ہے. لیکن افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ 2022 جولائی تک تو انڈین سفارت خانہ بند تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آزاد ملک نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، بالکل افغانستان آزاد ملک ہے، وہ فیصلے خود کر سکتا ہے جیسے بھی تعلق قائم کرے. لیکن ایک تو کیا وہ یعنی مذہبی لحاظ سے ان کو پسند کرتے ہیں، کلچرلی لحاظ سے افغان طالبان کو انڈیا پسند کرتا ہے. انڈیا اس لیے آیا جولائی میں، تو جولائی تک ان کا سفارت خانہ بند، ان کے چاروں کونسل خانے بند. پاکستان کا سفارت خانہ 15 اگست کو بھی کھلا تھا اور آج بھی کھلا ہے. کونسلیٹ ہمارے اس وقت بھی کھلے تھے، اور یہ منصور صاحب جب سفیر تھے اور جب یہ لوگ امریکی، تو 31 اگست کے بعد تو ان کی وہاں سے لوگوں کی جو نکالنے والا سلسلہ ختم ہوا تھا. جن افغانوں نے جانا تھا بعد میں، وہ تو پاکستان نے نکالے ہیں، بھارت نے نہیں نکالے. تو خیر میں اس پہ نہیں جاؤں گا اس کے اوپر. لیکن یہ صحیح کہا کہ جو ایک تعلق ہمارا خراب ہوگا، ہم سپیس لوز کریں گے، ہماری وہاں جگہ کم ہوتی جائے گی، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آئے. تو ہمارا ایک نظام موجود ہے. ہاں وہ صحیح کہا اس نے کہ اس نظام میں تھوڑی سی ان حالات کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہوئے ہیں. قطر ہم گئے ہیں تو چلو یہاں بھی فیصلہ، وہاں ریاست کا بھی فیصلہ، افغانستان میں بھی فیصلہ کہ جانا ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر بائی لیٹرل تھا. چین نے 2017 سے پاکستان اور افغانستان کی پچھلی حکومت کو اوپر اس حکومت کو بھی قریب لانے کی کوشش کی. 2017 میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا ٹرک بم کا جرمن ایمبیسی کے قریب، اور تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت جب بھی جو بھی ہوتا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان سے جاتے ہیں. تو چین کے وزیر خارجہ وہاں گئے، پھر ادھر آئے، پھر ٹرائلیٹرل فورم بنا، فریقی فورم بنا، اور ان کی یہ کوشش تھی. لیکن چین کامیاب نہیں ہو سکا اس وقت تک. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو خود دیکھنا پڑے گا کہ ایک تیسرے فریق کو کیا ضرورت پڑی کہ جب ہمارا سب کچھ ایک نظام بحال. اور مجھے ایک ماسکو فارمیٹ کی یہ والی اجلاس نہیں، ایک اجلاس میں چین کی اور ان کی مشترکہ ملاقات ہوئی تھی، پاکستان اور چین اور افغانستان کے ڈیلیگیٹس کی. تو مجھے ایک افغان نے بتایا جو اس وفد میں شامل تھا کہ جب چین نے کہا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا دوبارہ وہ قریب کرنا چاہتے، تو اس نے انکار کیا افغان نے کہ نہیں، ہمارا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنا سسٹم ہے، ہم خود ہی اپنے. تو جب سوچ وہاں بھی یہ ہو تو یہاں بھی یہی سوچ ہونا چاہیے. تو کمزور ہوئے ہیں، رابطے کمزور ہوئے ہیں، لیکن رابطے کمزور ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ بالکل اس طرف سے، کیونکہ جنگ تو پھر صحیح کہا گیا ہے نا کہ جنگ آپ نے 10 دن جنگ کی، آپ نے 10 مہینے جنگ کی، تو آپ نے تو کل بیٹھنا ہے نا. تو اگر تباہی آج آپ نے کرنی ہے، یہ 2 سال غزہ کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر نہیں بیٹھے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. طالبان نے خود 20 سال لڑائی نہیں کی، مسئلہ کیسے حل ہوا؟ 18 مہینے بات چیت ہوئی نا وہاں پر. وہ اس لیے لمبی ہو گئی کہ ذرا ایک مشکل مرحلہ تھا. تو اگر کل آپ نے کرنا ہے تو آج بیٹھیں. ٹھیک. احسان، یہ ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اب پاکستان میں ہے، اور مفتی نور ولی نے پرسوں جو اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی دیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں خیبر ایجنسی میں ہوں. تو طالبان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی نہیں ہے؟ وہاں پہ یعنی ایسے اضلاع بھی ہیں کہ جہاں پہ ان کے بیسز بھی، اب ان کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ مستقل یعنی رہتے بھی ہیں وہاں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ آتے تھے، ہفتہ 2 ہفتہ رہتے تھے، پھر وہاں سے شفٹ ہو کے کسی اور ضلع چلے جاتے تھے یا واپس افغانستان. لیکن ابھی انہوں نے اس طرح کے وہ سیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے. صرف یہاں پہ نہیں، بلوچستان میں بھی ان کی موومنٹس ہوتی ہیں. یعنی یہی جنوبی خیبر پختونخوا جوب کا جو کوریڈور ہے، وہ وزیرستان کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہا ہے، تو وہاں سے جا کے ڈی اے خان کے ساتھ بھی ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں. یعنی پہلے تشکیلیں آتی تھی افغانستان سے، اب انٹرنلی بھی ہو رہی ہے تشکیل ٹی ٹی پی کی. لیکن بات آتی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے اور کیسے لڑنا ہے. تو ان کے حوالے سے جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ بڑے دعوے کے ساتھ کلیم کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی بلکہ پاکستانی طالبان کے اور جو دڑ ہیں، حافظ گل بہادر وغیرہ،
اب ریسنٹلی 3-4 مہینے ہو گئے ایک اور اتحاد سامنے آیا ہے، اس میں 3 بڑے دڑ ہیں، حافظ گل بہادر، لشکر اسلام اور تحریک انقلاب پاکستان. انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے IMP کے نام سے، اتحاد المجاہدین پاکستان. اور میرے لیے خود بھی حیران کن، میں یعنی ذہن میں یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا اتحاد ہو، مہینہ 2 مہینے رہے اور وہ پھر ختم ہو جائے. لیکن جس طرح کے اس کی طرف سے حملے شروع ہو گئے تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ TTP جس طرح کے حملے کر رہا ہے اور یہ جو نیا اتحاد تو وہ بالکل یعنی ایکول وہ گراؤنڈز پہ، یعنی ان کے پاس نہ خودکش حملہ آوروں کی کمی ہے، نہ لاجسٹکس کی کمی ہے. ان کی طرف سے بہت زیادہ یعنی انٹینسٹی کے ساتھ اور مسلسل ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں. بنو میں، DI خان میں، نارتھ وزیرستان میں، کرک تک ان کی ایکسپینشن ہے. کل بھی رات کو ایک چنگچ کے ذریعے انہوں نے خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی میریان کے علاقے میں بنو میں، لیکن وہ پھر مارا گیا خودکش حملہ آور. تو یہ نئے نئے اتحاد بھی سامنے آ رہے ہیں. اور میرے لیے جو سب سے حیران کن بات ہے، ایک سینئر افغان آفیشل جو طالبان آفیشل، ان سے پوچھا بھی کہ چلیں جو جہادسٹ ہیں TTP کے لوگ ہیں، یہ تو 20 سال آپ کے ساتھ لڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے جو خودکش حملہ آور تھے وہ وزیرستان میں ٹرین ہوتے تھے، قاری حسین کے سوسائڈ جو ٹریننگ کیمپ تھا اس میں، اور یہاں سے جا کے ان کو سپلائی کی جاتی تھی افغانستان. یہاں سے جوائنٹ ان کی تشکیلیں ہوتی تھی، حقانی نیٹ ورک کی، پاکستانی طالبان کی، نیٹو امریکیوں کے خلاف. لیکن وہ تو ٹھیک ہے کہ سیم نظریہ ہے، ایک علاقے کے تقریباً لوگ بھی ہیں. لیکن جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بلوچ آرمڈ سیپریٹسٹ ہیں جو کہ بالکل سیکولر ہیں اور نیشنلسٹ قسم کے ہیں، ان کا یعنی جہاد سے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ ان کو بھی افغانستان جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. یعنی یہ پاکستانی اور کچھ جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ بہت یعنی اسٹرانگلی اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ ہے وہاں پہ. تو یہ اب معاملات جو جا رہے ہیں وہ صرف اب جہاد سے ہٹ کے نیشنلزم کی طرف بھی چیزیں جا رہی ہیں. اب جب سے یہ جڑ پہ شروع ہوئی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ جو وہ لوگ جو افغان طالبان کے سخت مخالف ہیں اور جن کے خلاف افغان طالبان لڑے ہیں 20 سال تک، وہ بھی افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہماری طرف سے بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں سے بھی وہ گالی گلوچ والا معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہاں سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو معاملات جو ہیں، میں یعنی آپٹیمسٹ بالکل نہیں ہوں. ابھی بھی قطر میں چیزیں ہو رہی ہیں. قطر واحد ملک ہے جس کا بہت انفلوئنس افغان طالبان پہ، امریکیوں نے بھی اس کو استعمال کیا، برٹش نے بھی استعمال کیا اپنے قیدی چھڑانے کے لیے. لیکن جو TTP کا ایشو ہے یا جو پاکستان کے کنسرنز ہیں وہ بہت سیریس ہیں. مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ معاملات یعنی ڈپلومیٹک چینل سے یعنی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن جرگوں سے ڈپلومیٹک چینل سے یہ والے جو معاملات ہیں فی الحال مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.